سورہ قیامہ مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 31 ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیتیں ہیں، 199 کلمات ہیں اور 692 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے، تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کی قسم کو یاد فرمایا گیا۔ اللہ تعالی نے نفس لوامہ کی قسم کو یاد فرمایا، اور اس قسم کے تحت مفسرین فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کی قسم، نفس لوامہ کی قسم، تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ نفس لوامہ، جس کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے اس طرح فرمایا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے، یعنی متقی ہو، پرہیزگار ہو، بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو، لیکن پھر بھی اپنی عبادت کو کم سمجھے، پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، یعنی پوری رات عبادت میں مثلاً گزر جائے تو سحری کے وقت اس بات پر افسوس ہو کہ میں نے یہ عبادت کی ہے، اس میں جس طرح مجھے خشوع و خضوع چاہیے تھا میں حق ادا نہ کر سکا، نیک ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، خوب ملامت کرے۔ یہ ایک عظیم رتبہ ہے اور ایسا نفس عظیم نفس ہے، اس کی قسم کو یاد فرمایا گیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں میں پڑے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ملامت کرنے کے بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے نیک ہونے کے باوجود بھی اپنی عبادتوں کو کم سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال تو اس شخص سے دی جا سکتی ہے سمجھانے کے لیے کہ آج دنیا کی محبت میں جو گرفتار ہے، وہ جتنی بھی محنت کر لے، اسے آگے بڑھنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ افسوس ہی کرتا ہے کہ میں ذرا اور محنت کرتا مجھے زیادہ نفع ہو جاتا۔ تو جسے اللہ کی محبت ہے، آخرت کی محبت ہے، وہ خوب عبادات کرنے کے باوجود یہی سوچتا ہے کہ فلاں لمحہ بھی اگر عبادت میں گزر جاتا تو کتنا اچھا تھا، میں اگر یہ کام بھی کر لیتا تو میری نیکیاں کتنی بڑھ جاتی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ یہاں آدمی سے مراد کافر ہے جو قیامت کا منکر ہے، قیامت کے دن لوگوں کے زندہ کیے جانے کا منکر ہے۔ یہ آیت عدی بن ربیعہ کے لیے نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں، جب بھی میں نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں، کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے اور گلنے اور ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے
ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کا جمع کرنا کافر ہماری قدرت سے باہر سمجھتا ہے. یعنی کافر یہ گمان کرتا ہے کہ جب ہڈیاں بکھر جائیں گی، گل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گی اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات پر پہنچ جائیں گی، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی دوبارہ ان کو جوڑنے اور پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یہ گندا خیال، یہ خیال فاسد اس کے دل میں کیوں آیا؟ اور اس نے کیوں نہ جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانہ، کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں. یعنی اس کی انگلیاں جیسی تھیں بغیر فرق کے ویسی ہی کر دیں، ہم اس پر قادر ہیں. اور ان انگلیوں کی ہڈیاں ان کے موقع پر پہنچا دیں. جب چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے دی جائیں تو بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو دوبارہ بنانے پر اور جوڑنے پر قادر ہے، تو بڑی بڑی ہڈیوں کو، پورے جسم کو بنانے پر بھی قادر ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے. یعنی انسان کافر جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کرتا کہ کوئی دلیل اسے نہیں ملی یا اسے کوئی شبہ ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ بحال سوال بھی اپنے فجور پر، گناہ پر قائم رہنا چاہتا ہے، کہ بطریق استہزاء مذاق اڑانے کے لیے پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا. یعنی انسان اپنے نفس کو گناہوں کی لذتوں سے چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنے نفس کو گناہوں کی لذتوں سے دور کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے خوب گناہ کرے. تو اس لیے ہر وہ چیز جو اسے گناہ سے روکنے والی ہے اس کو جھٹلا رہا ہے. وہ سوچتا ہے اگر میں قیامت کو مان لوں گا، قیامت پہ سوچوں گا تو ساری لذتیں میری چھوٹ جائیں گی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے، گناہ کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کے معنی میں فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن کو، وہاں اٹھنے کو اور حساب کو جھٹلاتا ہے جو اس کے سامنے ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے، گناہ کو وہ پہلے کرتا ہے اور گناہوں کو وہ آگے لاتا ہے، اور توبہ کو مؤخر کرتا ہے، توبہ میں تاخیر کرتا جاتا ہے. یہی کہتا رہتا ہے اب توبہ کروں گا، اب توبہ کروں گا، اب نیک بن جاؤں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جس دن آنکھیں چندیائے گی اور حیرت دامن گیر ہوگی، جس دن آنکھیں حیران اور پریشان رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہے گا، یعنی چاند کا نور ختم ہو جائے گا، چاند تاریک ہو جائے گا، روشنی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج و چاند ملا دیے جائیں گے. یہ ملا دینا اس طرح ہوگا کہ طلوع میں ملانا ہوگا، دونوں مغرب سے طلوع کریں گے.
یا مراد یہ ہے کہ دونوں بے نور ہو جائیں گے، اس طرح مل جائیں گے، دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں، جو اس حالت سے نجات ملے، جو اس دہشت سے رہائی ملے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ تمام مخلوق اللہ کے حضور حاضر ہوگی، حساب کیا جائے گا، جزا دی جائے گی۔ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، جسے چاہے گا اپنے عدل سے انصاف سے جہنم میں ڈالے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ جو اس نے کیا ہوگا سب اسے بتا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، انسان خود اپنے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی نہ سنا جائے گا، کوئی بہانہ کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے وحی پہنچا کر فارغ ہونے سے پہلے یاد فرمانے کی کوشش فرماتے تھے اور جلدی جلدی پڑھتے اور زبان اقدس کو حرکت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت گوارا نہ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی پڑھنے میں، زبان کو حرکت دینے میں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی بڑی مشقت نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشقت کو پسند نہ فرمایا کہ میرے محبوب اس مشقت میں مبتلا ہوں۔ اور قرآن کریم کا سینہ پاک میں محفوظ کرنا اور زبان اقدس پر جاری فرمانا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور یہ آیت کریمہ نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن فرما دیا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کے سینے مبارک میں محفوظ بھی ہم کریں گے، اور آپ کا پڑھنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، یعنی آپ کے پاس وحی آ چکے مکمل ہو جائے، اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ اس آیت کے نزول ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو با اطمینان سنتے، اور جب وحی تمام ہو جاتی، مکمل ہو جاتی، تب آپ پڑھتے تھے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا آپ پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اس قرآن میں جو علوم اور معانی کے خزانے ہیں، اس میں اولین و آخرین کا جو علم ہے وہ ظاہر ہم فرمائیں گے آپ پر۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، بلکہ اے کافروں تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو، تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو عاجلہ ہے، پاؤں تلے ہے،
ذلیل ہے، یعنی تمہیں دنیا کی چاہت ہے، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کرم پر خوش ہوں گے، مسرور چہروں سے نور چمک رہا ہوگا۔ یہ مومنین کا حال ہے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے، انہیں دیدار الہی کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی میسر آئے گا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک، احادیث طیبہ اور اجماع کے کثیر دلائل اس پر موجود ہیں کہ آخرت میں مومنین کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ دیدار بے کیف اور بے جہت ہوگا۔ یہ دیدار بے کیف اور بے جہت ہوگا۔ اس کو یاد رکھ لیں کہ آخرت میں مومنین اللہ کا دیدار کریں گے، اور یہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے کیف بے جہت۔ اللہ تعالیٰ جہت سے، سم سے، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ یہ دیدار بے کیف ہوگا، بے جہت ہوگا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، کالے، سیاہ، تاریک، غمزدہ، مایوس۔ یہ کفار کا حال ہے۔ اللہ قیامت کے میدان میں ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھے، اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنے حبیب کا دیدار اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو فرمائے کافروں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان يفعل بها فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے، یعنی وہ سمجھ جائیں گے کہ شدید عذاب، شدت عذاب اور ہولناک مصیبتوں میں وہ گرفتار کیے جائیں گے۔ کلا، ہاں ہاں، اذا بلغت التراقی، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، موت کے وقت۔ وقیلا، اور لوگ کہیں گے جو اس مرنے والے کے قریب ہوں گے، من راق، کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے تاکہ اس کو شفا حاصل ہو۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ مرنے والا سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی موت کی کرب اور سختی سے پاؤں آپس میں لپٹ جائیں گے۔ یا یہ معنی ہے کہ دونوں پاؤں کفن میں لپیٹے جائیں گے، یا یہ معنی ہے کہ شدت پر شدت ہوگی۔ ایک دنیا کی جدائی کی سختی، اس کا غم، اس کے ساتھ موت کی تکلیف، اس کا کرب، یا ایک موت کی سختی اور اس کے ساتھ آخرت کی سختیاں۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے، یعنی بندوں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ یقیناً یہ موت کا وقت ہر ایک پر آنے والا ہے۔ نہ جانے اب کتنے لمحات ہمارے باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہماری سستی، کاہلی، غفلتیں دور ہوں، دل کا زنگ دور ہو۔ اللہ ہماری تمام ظاہری باطنی برائیاں، گناہوں کی عادتیں دور فرمائے۔ جب ہمارا وقت آخیر ہو تو اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں خاتمہ بالایمان محبوب کریم کے جلووں میں نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ قیامہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔